السلام علیکم ویورز، انفو فیکٹ کی دنیا میں خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے الومناٹی کا نام سنا ہوگا اور اس کے بارے میں مختلف افواہیں اور واقعات سنتے رہے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ الومناٹی حقیقت میں کیا ہے اور اس کے بارے میں سنی گئی باتیں کہاں تک سچ تھی اور کہاں تک جھوٹ۔ الومناٹی نام کی ایک خفیہ اور حقیقی سوسائٹی کا قیام 245 ایئرز یعنی 245 برس قبل ہوا تھا، اور اسی نام کو ایک افسانوی تنظیم کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جس کا برسوں سے سازشی مفروضوں سے تعلق جوڑا اور سمجھا جاتا ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ مگر پر اسرار عالمی تنظیم ہے، جس کا مقصد دنیا پر قبضہ کرنا ہے، اور یہ دنیا میں ہونے والے بڑے انقلاب اور نامی گرامی افراد کے قتل میں ملوث ہے۔ لیکن الومناٹی حقیقت میں کون تھے اور کیا وہ واقعی دنیا پر قابو پا چکے تھے؟ اس پر اسرار سوسائٹی کے بارے میں ان چند سوالات کی مدد سے ان کا مقصد اور اس تنظیم میں شامل لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل الومناٹی کیا تھی؟ الومناٹی ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا قیام باواریا یعنی موجودہ جرمنی میں ہوا تھا۔ 1776 سے 1785 تک چلنے والی اس سوسائٹی سے منسلک افراد خود کو دی پرفیکشنسٹ کہتے تھے۔ اس سوسائٹی کے بانی قانون کے پروفیسر ایڈم ویشپ تھے، جن کا مقصد تھا کہ وہ قانون منطق اور فلاح و بہبود کی تعلیم کو پھیلائیں اور معاشرے سے توہم پرستی اور مذاہب کے اثرات کو کم کریں۔ ایڈم ویشپ کی خواہش تھی کہ وہ یورپی ممالک میں نظام حکومت کو تبدیل کریں اور ریاستی امور سے مذہب کو ختم کریں اور لوگوں کو روشنی کی نئی راہ دکھائیں۔ کہا جاتا ہے کہ الومناٹی گروہ کی پہلی میٹنگ 1 مئی 1776 کو انگلسٹیٹ شہر کے قریب ایک جنگل میں ہوئی، جس میں 5 افراد نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں اس سوسائٹی کو چلانے کے امور طے کیے گئے۔ بعد میں اس گروپ کے مقاصد میں کچھ تبدیلی آئی اور انہوں نے ریاستی امور پر اثر انداز ہونے کے لیے سیاسی فیصلوں پر اپنی توجہ مرکوز کی اور مذہب اور شاہی اثر و رسوخ کو کم کرنے پر زور دیا۔ اس سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے فری میسن سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ وہ اپنے ممبران کی تعداد میں اضافہ کر سکیں۔ بعد میں برڈ آف منروا نام کا ایک پرندہ ان کی شناخت بن گیا۔ الومناٹی کا فری میسن سے کیا تعلق ہے؟ فری میسن ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو صدیوں قبل اینٹیں بنانے کا کام کرنے والوں اور گرجا گھروں کی تعمیر کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ کئی ممالک بالخصوص امریکہ میں فری میسن کے بارے میں بہت خوف پایا جاتا ہے۔ 1828 میں تو امریکہ میں ایک سیاسی تحریک کا قیام عمل میں آیا تھا جس کا ایک نکاتی مقصد صرف یہ تھا کہ وہ فری میسن کی مخالفت کریں گے۔ اصل الومناٹی نے کیونکہ فری میسن تنظیم کے افراد کو اپنی تنظیم میں شامل کیا تھا، تو بعد میں ان دونوں گروہوں کو مکس اپ کر لیا گیا یا لوگ ان دونوں کو ایک ہی سمجھتے رہے۔ الومناٹی میں شرکت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا؟ الومناٹی میں کسی کو بھی شمولیت اختیار کرنے کے لیے تنظیم کے ممبران کی اجازت درکار ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تنظیم میں شامل ہونے کے خواہش مند ممبران کے پاس نہ صرف مال و دولت ہونا ضروری تھا بلکہ معاشرے میں اچھی ساکھ بھی ضروری تھی۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں درجات کا نظام تھا جس کے تحت نئے ممبران کو 3 درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہتے۔ البتہ بعد میں ان درجات میں اضافہ کر کے اس نظام کو مزید پیچیدہ کر دیا گیا اور نظام اور تنظیم کا مکمل ممبر بننے کے لیے مختلف شرائط کو پورا کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ کیا الومناٹی مخصوص 13 رسومات ادا کرتے تھے؟ یہ درست ہے کہ الومناٹی رسومات ادا کرتے تھے، لیکن وہ رسومات کیا تھی اور ان میں سے زیادہ تر کے بارے میں کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں شامل افراد کے لیے فرضی ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا تاکہ ان کی شناخت خفیہ رہے، لیکن جن رسومات کے بارے میں ہمیں علم ہے ان کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی میں نئے شامل ہونے والے افراد اگلے درجے میں کیسے ترقی پاتے تھے۔ ان کو ان تمام کتب کی رپورٹ مرتب کرنا ہوتی تھی یا لسٹ بناتے تھے پوری کتابوں کی جو ان کی ملکیت میں ہوتی تھی، اور اپنی کمزوریوں کی فہرست لکھنی ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد نئے ممبر کو یہ کہا جاتا کہ وہ وعدہ کرے کہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دے گا۔ تھرڈ آئی یا ہارسو دیکھنے والی آنکھ یا تیسری آنکھ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا علامتی نشان ہے جس میں ایک تکون کے اندر آنکھ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ نشان آئی آف پروویڈنس نام سے جانی جاتی ہے، جو دنیا بھر میں مختلف گرجا گھروں میں، فری میسن عمارتوں اور حتیٰ کہ امریکہ کے $1 کے نوٹ پر بھی موجود ہے۔ اس نشان کو نہ صرف فری میسن بلکہ الومناٹی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کی دنیا بھر میں نگرانی کرنے اور
قابو میں رکھنے کا علامتی نشان ہے۔ بنیادی طور پر یہ نشان ایک مسیح نشان ہے اور یہ فن پاروں میں خدا کی انسانیت پر نظر رکھنے کے مظہر کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں اس نشان کو نئے طریقوں سے استعمال کرنا شروع کیا گیا اور اس کی مثال ایک فرانسیسی اسمبلی میں منظور ہونے والی انسانی حقوق کی دستاویز ہے، جہاں اس نشان کو استعمال کیا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح ایک نئی قائم ہونے والی جمہوریت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس نشان اور الومناٹی کے درمیان کسی قسم کا کوئی باضابطہ تعلق موجود نہیں ہے۔ ایسا ضرور ممکن ہے کہ اس نشان کو الومناٹی سے ملانے کی وجہ یہ تھی کہ فری میسن گروپ کے لوگ اس نشان کو خدا کی علامت کے طور پر استعمال کرتے اور الومناٹی اور فری میسن میں مماثلت تھی اور فری میسن کے مختلف ممبران کو الومناٹی نے اپنے گروپ میں شامل کیا ہوا تھا، اس لیے اس نشان کو الومناٹی کے ساتھ جوڑا جاتا رہا۔